اس ویڈیو سے پہلے ہم آپ کو 10 طاقتور ترین ممالک کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ ان کی معیشت اور سیاسی اثر و رسوخ اتنا مضبوط کیوں ہے، جبکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے 5 غریب ترین ممالک کے بارے میں بتائیں گے۔ افریقن کنٹریز قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود بھوک اور انتہائی قحط کا شکار ہے، جس کی وجوہات میں سیاسی انتشار، کرپشن، قدرتی وسائل کو استعمال کرنے کے لیے جدید آلات کا نہ ہونا، صحرائی اور دلدلی زمین اور زیادہ سے زیادہ ایگریکلچر پر انحصار کرنا شامل ہیں۔ ان وجوہات کے علاوہ اور کیا محرکات ہیں اور یہ ممالک کس حد تک غریب ہے، یہ سب ہم آپ سے آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ میں ہوں اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پن ڈراپ تھاٹس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جا کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں۔ بھوک، پیاس اور بیماریوں سے گھرا افریقہ کے جنوب میں موجود ملک نائجر اس فہرست میں پہلے نمبر پر ہے، جس کی کل آبادی تقریباً 2 کروڑ ہے، جس میں سے 80% آبادی خوراک کی قلت کا شکار ہے، جبکہ 20% آبادی کو خوراک کی رسائی تک مشکل ہے۔ نائجر ایک اسلامی ملک ہے جس کی آبادی میں تیزی کی شرح پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ نائجر کا 80% ایریا صحرائے صحارا پر مشتمل ہے اور آبادی کا ایگریکلچر پر ڈیپینڈنٹ ہونا اس کی بھوک اور قحط کی بڑی وجہ ہے۔ صحرائی زمین کے ساتھ ساتھ اس کی بڑھتی ہوئی پاپولیشن بھی بھوک اور قحط کی وجہ ہے۔ اس ملک میں ایک عورت اوسطاً 7 سے 8 بچے پیدا کرتی ہے اور جینڈر ان ایکویلٹی کی وجہ سے عورت کو بھوک زیادہ برداشت کرنا پڑتی ہے۔ پبلک ہیلتھ کیئر کی بات کی جائے تو 2004 کے اعداد و شمار کے مطابق پورے ملک نائجر میں صرف 377 فزیشنز ہیں اور 50% اموات ملیریا سے ہوئی ہیں، جبکہ 40% تک آبادی پولیو کا شکار ہے۔ 2008 کی رپورٹ کے مطابق 85,000 تک کی بڑی تعداد ایڈز اور HIV کا شکار ہے، جن میں سے 6,000 تک کی موت HIV سے ہو رہی ہے۔ 1960 میں فرانس سے آزاد ہونے والا یہ ملک تب سے لے کر آج تک سیاسی بدامنی کا شکار ہے، جس کی ذمہ داری کافی حد تک ہمسایہ ممالک نائجیریا میں موجود ٹیررسٹ آرگنائزیشن بوکو حرام ہے، جو اب تک لاکھوں لوگوں کو قتل اور بے گھر کر چکی ہے۔ نائجیریا میں بدامنی کی وجہ سے 1.5 لاکھ کے قریب لوگ نائجر میں رہائش پذیر ہیں، جو اس کی خستہ حالی میں خاطر خواہ اضافہ کر رہے ہیں۔ سونا، ہیرے، خام پیٹرول اور یورینیم جیسی قدرتی نعمتوں سے مالا مال ملک سینٹرل افریقن ریپبلک اس غریب ترین ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے۔ 2015 میں ورلڈ فوڈ پروگرام کی طرف سے جاری کی جانے والی رپورٹ کے مطابق سینٹرل افریقن ریپبلک کے ہر 6 میں سے 3 شہریوں کو بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جنہیں ایک وقت کا کھانا ملنا بھی کسی معجزے سے کم نہیں۔ ان حالات کی وجہ سے ہجرت کرنے اور بچوں کے بھیک مانگنے کا رجحان کافی حد تک بڑھ گیا ہے۔ مذکورہ وجوہات میں صحرائی اور بنجر زمین، ایگریکلچر پر انحصار، انتہائی کم پیداوار، ماڈرن ٹیکنالوجی کا نہ ہونا اور سیاسی بدامنی کے ساتھ ساتھ سٹیٹ لیول پر مذہبی جنگ سینٹرل افریقن ریپبلک کے ان حالات کی بڑی وجہ ہے۔ یہ ملک بھی نائجر کی طرح فرانس کی کالونی تھا اور 1960 میں آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد قدرتی ذخائر پر کنٹرول کرنے کے لیے مختلف مسلح گروہوں کے درمیان جنگ جاری رہی، لیکن سینٹرل افریقن ریپبلک کی حالیہ خانہ جنگی کا آغاز 2013 میں ہوا، جب مچل جوٹوڈیا اس ملک کا صدر بنا۔ مچل کا تعلق اکثریتی مسلم گروپ سلیکا سے تھا، جبکہ اس کا مخالف گروپ اینٹی بلاکا ہے، جو کرسچنز ہیں۔ UN پیس کیپنگ فوج کی اس ملک میں موجودگی کے باوجود بھی یہ خانہ جنگی کسی حد تک جاری ہے۔ افریقہ میں سب سے لمبی خانہ جنگی کے بعد 9 جولائی 2011 کو بننے والا ملک ساؤتھ سوڈان دنیا کا سب سے ینگسٹ ملک ہے اور غریب ترین ممالک کی اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کی بدامنی کا آغاز 1956 میں برطانیہ اور مصر کی اجتماعی بادشاہت سے آزادی کے بعد ہی ہو چکا تھا، جس کی وجوہات میں سوڈان میں فیڈرل سسٹم کو نافذ نہ کرنا اور سابقہ سوڈان کی صدرن سٹیٹ کو رائٹس نہ دینا شامل ہیں۔ صدرن سٹیٹس میں موجود گوریلا فورسز نے اپنے لیڈر آنیا نیا کے ماتحت سوڈان گورنمنٹ کے خلاف جنگ شروع کر دی، جو تقریباً 55 سال تک جاری رہی۔ یہ سول وار 19
1972 کے ایگریمنٹ کے تحت کچھ دیر کے لیے رکی رہی، لیکن اس ایگریمنٹ کے مطابق ساؤتھ سوڈانیز ریبل فورسز کو رائٹس اور سوورنٹی نہ ملنے پر دوبارہ شروع ہو گئی، جس کا اختتام 2011 میں ہونے والے پبلک سروے کے نتیجے پر ہوا، جس کے مطابق 98% ساؤتھ سوڈانیز نے علیحدہ ملک کے لیے ووٹ دیا اور 9 جولائی 2011 کو ساؤتھ سوڈان ایک علیحدہ ملک بنا۔ ساؤتھ سوڈان کا الگ سے ملک بننے کے بعد بھی سوڈان کے ساتھ ابیئی کے علاقے پر تنازع آج بھی جاری ہے، جس کا رقبہ تقریباً 4000 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ خود ساؤتھ سوڈان کے اندر بھی 2013 سے گورنمنٹ اور سوڈان پیپلز لبریشن موومنٹ کے درمیان خانہ جنگی جاری ہے۔ ساؤتھ سوڈان میں موجود خانہ جنگی پریزیڈنٹ کیر اور سابقہ وائس پریزیڈنٹ مچار کے درمیان سیاسی خلفشار کے نتیجے میں تب شروع ہوئی جب نائب صدر مچار کی پریزیڈنٹ کیر کے خلاف بغاوت ناکام ہوئی تھی۔ بین الاقوامی مدد سے ان دونوں کے درمیان بہت سے پیس ایگریمنٹ ہونے کے باوجود بھی یہ لڑائی جاری ہے۔ غریب ممالک کی اس فہرست میں چوتھے نمبر پر چیڈ ہے۔ 2010 میں چیڈ حکومت کی طرف سے جاری کی جانے والی جیولوجیکل سروے کی رپورٹ کے مطابق چیڈ کے پاس سونے، چاندی، ہیرے، گرینائٹ، یورینیم، لائم سٹون، نمک، گیس اور پیٹرول کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق چیڈ کے صرف پیٹرولیم کے دریافت شدہ ذخائر اس کی سالانہ کھپت یا کنزمپشن سے 1786 گنا زیادہ ہے۔ چیڈ افریقہ میں 10ویں نمبر پر سب سے زیادہ خام پیٹرول ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ اتنے زیادہ قدرتی ذخائر ہونے کے باوجود چیڈ میں غربت اس قدر ہے کہ 66% آبادی غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جنہیں خوراک کی ترسیل بھی مہیا نہیں۔ چیڈ کے ان حالات کی وجوہات میں شمالی علاقے میں موجود عرب مسلم اور جنوب میں موجود عیسائیوں کے درمیان خانہ جنگی اور 1990 میں صدر حسینی کی حکومت کو گرا کر ادریس دوبے کی کرپٹ اور ظالم حکومت کے خلاف خانہ جنگی شامل ہیں۔ برونڈی غریب ممالک کی اس فہرست میں 5ویں نمبر پر ہے، جو غربت اور سیاسی بدامنی کے ہاتھوں اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے۔ برونڈی کے بجٹ کا 42% حصہ بیرونی امداد پر مشتمل ہے، جس کی غربت میں اضافے کی وجوہات میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی، قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ اور 1993 سے لے کر 2005 تک ہونے والی سول وار شامل ہیں، جس نے برونڈی میں غربت کو 48% سے 70% کر دیا ہے۔ یہ خانہ جنگی دو مختلف نسلی گروہوں کے درمیان ہے، جو ملکی غربت کی بہت بڑی وجہ ہے۔ دوستو، یہ تھے 5 غریب ترین ممالک جو زمین بنجر ہونے، بارشیں نہ ہونے اور بیرونی طاقتوں کی وجہ سے ملک کے اندر خانہ جنگی ہونے کی وجہ سے غربت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے۔